قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. حبیب گھبرانا نہیں، تیرے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں نا یہ تیرے ایسے عاشق اور وفادار ہیں کہ یہ اس سے کبھی یاری کریں گے ہی نہیں جو تیری توہین کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں، وہ اخوان ہوں، چاہے ان کے برادری کے لوگ ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، عشیرت ہوں، چاہے ان کے کنبے کے لوگ ہوں. حبیب اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ تیرے صحابہ کی جماعت ہے کہ جن کے دلوں کو ہم نے تیرے عشق سے اور ایمان سے منور کر دیا ہے. اب شرم کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو صحابہ پر زبان تان دراز کرتے ہیں. وہ لڈن کی نسل مر گیا مرداروں کی موت، فیس بک کے اوپر اس کی ویڈیو چل رہی ہے سیدنا صدیق اکبر کے تبرے کی، اور کل طالب جوہری کے اس کو تو مرے ہوئے ٹائم ہو گیا، اس کے بیٹے نے کل سیدنا صدیق اکبر پر تبرہ کیا ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے تبرہ کرنے والوں کو جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر کی توہین کی، اور میں ریاست پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس بدتمیز کو، یہ طالب جوہری کا جو بیٹا ہے، اس کو فی الفور گرفتار کیا جائے. اور میں اہل سنت کی عوام کو اور اہل سنت کے علماء اور قائدین سے کہتا ہوں کہ اپنا قانونی حق فوراً استعمال کریں اور اجلاس طلب کریں. اس علوی خنزیر کے بعد اس دوسرے خنزیر نے بکواس کی ہے. شیعہ علماء عقل کے ناخن لیں. میڈیا پر بیٹھ کر جو آپ اتفاق اور اتحاد کا چورن بیچتے ہیں نا، تو گو اور شہد نہیں مل سکتا. یہ سن لو تم، یہ تمہارے اندر غلاظت ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کی. اس کے بعد اتحاد کی کوئی نہیں. ہمیں چورن دیتے ہیں ٹی وی پر. صہیونی قوت یہ چاہتی ہے کہ سنی شیعہ کا جھگڑا ہو جائے، یہودی یہ چاہتا ہے سنی شیعہ کا جھگڑا ہو جائے. کذاب، تم خود یہودیوں کے ایجنٹ ہو جو صبح شام تم صدیق اکبر پر بکواس کرتے ہو. ہم رمضان کی شب پر تم پر لعنت بھیجتے ہیں کہ جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر کے خلاف بکواس کیا. یہ ہمارا حق ہے، ہمارا یہ ارادہ فرقہ واریت نہیں، ہمارا یہ حق حاصل ہے. اس مردود باپ تو اس کا مر گیا. اس کمینے کے خلاف میں اہل سنت کے علماء سے کہوں گا کہ FIR کی درخواست درج کرائیں، اس سے پہلے کہ کوئی انتشار خدا نہ خواستہ کوئی بیچ میں منتشر مزاج شخص آ کر یہ بات کرے. اور میں تمام ناظرین سے کہتا ہوں اس عمل کی مذمت کریں اور اداروں تک یہ بات پہنچائیں، ان کو یہ ویڈیوز پہنچائیں کہ جو کل رات کے اندر ایک ان کی متخانے کی مجلس کے اندر جو ہے کہ سیدنا صدیق اکبر پر تبرہ ہوا. خدا ان پر لعنت بھیجے جو اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، خدا ان پر لعنت بھیجے جو سرکار کے صحابہ پر توہین کرتے ہیں. رمضان کی مبارک راتیں ہیں اور حال آپ دیکھیے کہ کتنے گندے الفاظ، اس کی شکل بھینسوں جیسی اس نے جو حرکتیں کی ہے، وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. اب یہ وقت کے حکام کی ذمہ داری ہے کہ ریلیاں نہیں نکالنا، دھرنا نہیں دینا، فلانا نہیں کرنا. تو تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ اگر ایک خلاف قانون کام ہوگا تو تمہارے سینے پر چڑھ کر ہی تم سے FIR کٹوائی جائے گی، یا تم خود امن کا کام کرو گے؟ اس ملک کے امن کے لیے بحمد اللہ تعالی ہمارے خون کا اور ہماری سانس کا آخری حصہ تک حاصل ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ معزز ہستیوں کو گالی دینے کے بعد امن کی بات ہو. جس طرح اس سور علوی کے خلاف کام کیا گیا اور اس ملک کے اندر امن کی رہا، اور خود شیعہ علماء سامنے آئے اور انہوں نے اس کی مذمت کی ہے. لہٰذا ہم شیعہ علماء کو کہتے ہیں کہ اپنا موقف وہ بھی ظاہر کریں، اور یہ سور نے جو بکواس کی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر پر، اس کے بارے میں اپنی پوزیشن کو واضح کریں. ہم ہر قسم کے ظلم کی مذمت کرتے ہیں، اور بالخصوص جو مقتدر اور جو عظیم ہستیاں ان کی توہین کرنے والوں پر لعنت بھیجتے ہیں. ہم سے کہتے ہیں سنیوں کے مقدسات. ہمارے خامنائی صاحب کہتے ہیں سنیوں کے مقدسات. میں نے کہا صحابہ سنیوں کے مقدسات ہیں، قرآن سنیوں کا مقدسات ہے. الحمدللہ ہے، لیکن ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کہ جی ہم بھی مانتے ہیں. تو جب آپ بھی مانتے ہیں تو یہ مقدسات تو اسلام کی مقدسات ہیں نا، یہ تو دین کے مقدسات ہیں. ان کے خلاف جو توہین کی گئی ہے، العیاذ باللہ، اللہ رب العالمین ان کی ناپاک شر سے، ان بیرونی ایجنٹوں سے اللہ رب العالمین اس پاکستان کو تحفظ عطا فرمائے. ہم کسی سخت اقدام کی طرف جانے کا ارادہ تو نہیں رکھتے، اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. اس ملک کے امن و عامہ کے لیے ہم ریاستی ادارے سے عرض کریں گے، چیف جسٹس صاحب سے عرض کریں گے، چیف آف آرمی اسٹاف سے عرض کریں گے، ملک کی ایجنسیوں سے عرض کریں گے. پھر دوبارہ سنی شیعہ فسادات کہ جو روڑوں کے اوپر حضرت صحابہ کرام کو گالی دی گئی، یہ دوبارہ کیا گیا ہے، اور یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں توہین ہے.
اس کو اگر واقعی میں قانونی طریقے سے اگر اس کو ڈیل نہیں کیا گیا تو یہ چنگاری ملک کے امن کے لیے تباہی ہوگی. یہ جس ملک کو یہ کالے پسند کرتے ہیں ان کو ادھر بھیجو، کم سے کم پاکستان کے اندر تو وہ رہیں. پاکستان سب کا ہے، کسی ایک کا نہیں، سب کا ہے. لیکن سب کے رہنے کا مطلب یہ ہے امن و عامہ کے ساتھ ہوگا. کسی کو اگر مرچی لگ رہی ہے میرے بات سے تو اس سے زیادہ دل ہمارا چیرا ہے جب اس نے سیدنا صدیق اکبر کو گالی دی ہے، معاذ اللہ، العیاذ باللہ. خدا اس پر لعنت کرے، اس کے باپ پر لعنت کرے اور اس مجلس پر لعنت کرے جس میں سیدنا صدیق اکبر کو گالی دی گئی ہے، معاذ اللہ، العیاذ باللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میرے دوستو بزرگوں، تو یہ خوش فہمی کفار مشرکین کو تھی اور انہوں نے 3 چیزوں کی جو ہے وہ اس کا اپنی زبان سے اعلانیہ جب یہ بات کر دی تو ادھر آپ دیکھیے کہ سید ام حبیبہ نے ابو سفیان سے وہ بستر چھین لیا اور فرمایا یہ رسول اللہ کا بستر ہے. یہ ہے غیرت اور حمیت. ہماری عمریں بہت ہو چکی ہیں، ہم نے گزار لی ہے، اب لمبی عمر ہماری قبر کی ہے، اس کی وفاداری کے کام کریں، انسانیت کی بھلائی کے کام کریں. کسی پاگل کتے کو جب پکڑا جائے نا تو پاگل کتے کو پکڑنے پر کسی جانور پر ظلم نہیں، انسانوں کو بچانا ہے. تو یہ جو بھونکنے والے صحابہ پر ہیں، ان پاگل کتوں کو اگر پکڑ لیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے تو یہ کسی عالم کے خلاف، کسی بزرگ کے خلاف کارروائی نہیں، پوری انسانیت اور پورے علم کو بچانا ہے. میرے دوستو بزرگوں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پوری تیاری اپنی مکمل کر لی. جب خبر سرکار کریم کو آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا، حضرت عمر کو بلایا، مشاورت طے ہو گئی، صحابہ کو تیار کر دیا گیا کہ تیاری پکڑیں اور ہم نے مکہ کی طرف جانا ہے. ادھر سے ابو سفیان سرکار کو راضی کرنے کے لیے کبھی جناب جو ہے وہ ایک طرف جاتے ہیں، کبھی دوسری طرف جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام حسن یا امام حسین دروازے کے